ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمارے آج 15 روزے مکمل کرا دیے، اس کا بہت شکر ہے۔ بہت بہترین طریقے سے روزے گزر رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ باقی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے رہ گئے، ختم ہو جائیں گے، پھر قسمت یاد سے پھر پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس لیے ہم کوشش کر لیں اس رمضان میں جو کچھ ہم سمیٹ سکیں، جو رحمتیں، جو برکتیں، جو فضیلتیں اس کی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، ان کو ہم کتنا ہو سکے سمیٹ لیں تاکہ ہمارے ریاست کا سامان بن جائے۔ کل 15ویں پارے میں کچھ وقت کی وجہ سے ہو گئی تھی کہ جلدی ختم کرنا پڑ گیا تھا۔ سورۃ کہف نہیں کی تھی ہم نے۔ سورۃ کہف بڑی اہم کہف کی سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور ایک اور روایت میں ترمذی کی ہدایت میں روایت ہے کہ جس نے 3 آیتیں پہلی یاد کر لیں وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ اور ایک اور سنن نسائی کی ذکر البہی کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان، ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے درمیان دونوں کے ایک روشنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، اس کو نور بنتا ہے اس کے۔ تو اس لیے کوشش کیا کہ یہ یاد کرنے زبانی تو بہت اچھا ہے، نہیں یاد تو کم از کم اس کو نادرہ صحیح پڑھیں ضرور۔ اس سورت کا نام اصحاب کہف کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو تھے ان پر ایک بادشاہ جو تھا، اس وقت کا بادشاہ بہت ظلم کیا کرتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا۔ کچھ نوجوان لڑکے سے، بہت نوجوان سے وہ مسلمان ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں بن گئے۔ اب انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ بادشاہ انہیں مروا دے گا، سنسار کرا دے گا۔ کیا کیا جائے؟ کیونکہ بادشاہ ایسا تھا جو وہ جتنے بھی پیروکار بنتے تھے جہاں موقع ملتا تھا انہیں مارتا۔ اب وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا خواب خراب ہو جائے گا، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم کیوں نہ رات کے اندھیرے میں ہجرت کر جائیں، یہاں سے نکل جائیں، یہ علاقہ ہی چھوڑ دو۔ ہجرت کرنا تو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اب ان میں جو ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک کتا بھی تھا اس کے گھر میں۔ جب یہ چل پڑے وہ کتا بھی پیچھے ساتھ ہی چل پڑا۔ انہوں نے بہت کوشش کی ہے واپس چلا جائے، ہم اکیلے نکل جائیں، کیونکہ یہ جانور ہے، یہ جہاں پہ بھونکے کا آواز نکالے گا ہماری موجودگی کا پتہ لگ جائے گا۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ کتا وہ بھی ساتھ ہی رہا۔ بہرحال جی اب وہ سفر کرتے رہے، رات چلتے رہے، صبح ہونے پر روشنی ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم رات کا سفر کیا کریں گے، دن میں نہیں کریں گے کہ ہم پہچانے نہ جائیں گے۔ تو ایک غار نظر آئی پہاڑ کی، اس غار میں گھس گئے۔ اب وہ غار میں جا کے جو گھسے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو وہیں سلا دیا، ان کو نیند آ گئی، سو گئے۔ کتنا عرصہ سوئے؟ 309 سال سوئے پڑے، 309 سال، تھوڑی مدت نہیں ہے، 309 سال سوئے پڑے رہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ میں ان کے کانوں پر تھپکیاں دیتا تھا، ان کو سلایا رکھتا تھا کہ ان کی نیند اکھڑے نہ، سوئے رہے۔ اور پھر میں ان کی کروٹیں نہیں بدلتا، مقلد کو ذات الیمین و ذات الشمال، میں کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف ان کی، میں کروٹیں بھی ان کی خود بدلتا۔ اب وہ جناب جب اٹھے ان کی آنکھ کھلی، اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کتنا سوئے ہیں،
اب وہ کوئی کہتا ہے یار تھوڑا سا ٹائم سوئے ہیں، کوئی کہتا نہیں یار میں سارا دن گزر گیا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر سوئے رہے ہیں، کیونکہ جب وہ سوئے تو فجر ہو رہی تھی، انہوں نے دن میں چکنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جب شام کا ٹائم ہوگا پتہ نہیں کیا ہے، ان کا گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کچھ عرصہ سوئے ہوں گے، دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اللہ نے اس کو پردہ ڈالے رکھا، ان کو نہ پتہ لگا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے، بعد میں جا کے بتایا گیا، اللہ بتا رہے ہیں۔ اب وہ بادشاہ نے ان کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، وہ نہ مل سکے، تو اس وقت کے جو بادشاہ نے ایک بورڈ بنوایا، بورڈ پر ان کے حلیے اور ان کے نام پتے لکھ کے خزانے میں جمع کرا دیے کہ یہ بندے مغرور ہیں، یہ جب بھی آئیں جہاں کہیں ملے ان کو پکڑ کے قید میں ڈالو یا ان کو سنسار کرو۔ تو وہ ان کی پوری بایو ڈیٹا تھا، ان کی پوری نام پتے، ان کی شکلیں، ان کو حلیے وہ لکھے ہوئے خزانے میں محفوظ پڑے تھے۔ ہو گیا جلد پڑا وقت، اب 309 سال اللہ بتا رہا ہے، 309 سال میں کتنی تبدیلیاں آئی ہوں گی، کتنی تبدیلیاں آئیاں۔ وہاں کا ایک بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا اور باقی لوگ بھی تھوڑا تھوڑا مسلمان ہونے لگ گئے۔ پھر ان میں قیامت تک زندہ رہنے کا جھگڑا پڑ گیا آپس میں، کوئی کہنے لگا کہ ہم تو قیامت تک زندہ رہیں گے، اس نے کہا نہیں ہم تو کچھ ایسے کے لیے ہیں، ہر بندہ قیامت تک نہیں زندہ رہ سکتا، کوئی 50 سال کی، 40 سال کی، 20 سال کی، 100 سال کی، 150 سال کی، 900 سال کی، کتنا بھی اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ اب بادشاہ نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جھگڑا بڑھ گیا ہے، اللہ میاں کو ایسی نشانی دکھا دے کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان لے آئے۔ اب تک اللہ رب العزت نے وہ غار میں سوئے ہوئے 7 بندے جو تھے، اب وہ 7 بھی کوئی کنفرم نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کی تعداد کتنی تھی مجھے علم ہے، آپ لوگ اس چکر میں نہ پڑو کتنے تھے، کوئی کہتا تھا 4 تھے اور 5واں پوتا تھا، کوئی کہتا تھا 6 تھے 7واں پوتا تھا، کوئی کہتا تھا 7 تھے 8واں پوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں اس کی تعداد سے کوئی غرض نہیں ہے، تم ان کے کردار پہ بات کرو کہ وہ کون تھے اور کیا تھے، کیا ان کا کردار تھا۔ اب وہ جب اٹھے 309 سال پڑے رہے ہیں، کوئی بھوک پیاس نہیں، کچھ نہیں ہے، آنکھ کھلتی کی یہ بھوک محسوس ہونے لگ گئی، بھوک لگ رہی ہے، مجھے کوئی کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اچھا بھائی جیب میں سے پیسے تو تھے، تب چلے تھے تھوڑے بہت، اب وہ لے کے پیسے ایک بندے کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے پکڑ ہے، ہوٹل پہ جا کھانا لے کے آنا، وہاں سے پاکیزہ کھانا، دیکھنا کوئی مسلمان ہوٹل والا ہو، کھانا پاک ہو، کوئی حرام نہ کھلا دے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو پاک کھانا لے کر آنا، اور ہاں کسی سے زیادہ بات نہ کرنا، کوئی تو رات میں دے بیٹھے گی، منہ سے تیرے نکل نہ جائے ہم کون اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بتانا کسی سے نہیں ہے، بس کھانا لے اور چلا آوا، بل جیسا لگتا کسی سے ذکر نہیں کرنا، کسی سے نرم نہیں ہو کے بات کرنا، بس کھانا دو نہیں دو اور چل دو۔ اب وہ بندہ جو تھا وہاں گیا، پہلے تو وہ دیکھتا رہا کہ شہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، یہ چکر کیا ہے، یہ اور عمارتیں بنتی ہیں، وہ سڑکیں نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں، کوئی عجیب جی ماحول ہے۔ خیر اس نے کہا میں اگر کسی سے کچھ پوچھوں گا تو رات دن میرا آؤٹ ہو جائے گا، پہلے پریشان ہو گیا وہ، لیکن اس نے اپنا کھانا وانا جب پیک کرایا جیب میں پیسے نکالے، اس کو بھی اس نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھائی بابا جی یہ کہاں سے یہ سکے لے آیا، یہ کون سے سکے، وہ خزانہ ملا تجھے، یہ کہاں سے، یہ تو پرانے زمانے کی کرنسی ہے، 309 سال پرانی کرنسی تھی، اس وقت تو نہیں چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو تجھے کو خزانہ ملا، کہاں سے لایا یہ پیسے، جو ہمارے اپنے ہیں وہ پہلے ہی پریشان تھا کہ شہر کا نقشہ بدلا ہوا ہے، اوپر سے یہ سکے پرانے ہو گئے، اس کو سمجھنا ہے یہ چکر کیا ہے۔ اب وہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے پوچھے کہ کیا بات کیا ہے۔ ہوٹل والوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے نا کوئی خزانہ اس کو مل گیا کہیں سے، جو یہ خزانہ ہوتا ہے یہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے، تو اس کو پکڑ کر لے چلو بادشاہ کے پاس اور اس کو بتائیں کہ جی اس کے پاس پرانا خزانہ ہے، کوئی اس کی تحقیق کرو اور اس خزانہ ان سے نکلواؤ۔ اب وہ جناب تحقیق کی کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس جو پہنچے، بادشاہ نے دیکھا اور ساری بات پوچھی، معلوم ہوا اچھا یہ وہ 7 نوجوان یہ جتنے بھی تھے، یہ وہ نوجوان ہیں جن کا خزانے میں بورڈ پہ نام پتے لکھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو اس کو میں نے کہا اچھا ایسا کرو ہمارے ساتھ چلو، تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں ان کو لے جاؤ، اب یہاں اسلام آ چکا ہے، مسلمان لوگ ہیں، بادشاہ بھی مسلمان ہے، حالات سارے بہتر ہو گئے ہیں، اب تم واپس آ جاؤ، تمہیں اب کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی خطرہ نہیں ہے، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کا، چھپنے کا، آگے سفر کرنے کا، نکل کے جانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ جب لے کر ان کو آیا وار کے دہانے پر، وہ اندر گیا ان کو بلانے کے لیے، اللہ نے سب کو موت واپس دیا، پھر وہ زندہ تھا۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے
اللہ رب العزت نے دراصل مسلمانوں کو ہجرت کا سبق دیا کہ ہجرت کس طرح ضروری ہے اور ہجرت کے کیا فائدے ملتے ہیں. یہ اللہ کے نبی بلکہ تمام نبیوں کا یہ شیوا رہا ہے، احکام خداوندی کو عمل کرنا اور ہجرت کرنا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، خاص طور پر دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی. اللہ اکبر. اب یہ جو اللہ رب العزت قرآن میں کبھی بھی کوئی واقعہ تنہا بیان نہیں کرتا، بلکہ اس واقعے کے ضمن میں مسلمانوں کو سبق آموز نصیحتیں بھی ساتھ کرتا ہے. ہمیں 3 نصیحتیں ملتی ہیں اس میں. پہلی نصیحت کیا؟ جن باتوں کا تعلق ایمان اور عمل سے نہ ہو اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. کیا مطلب؟ بحث یہ ہو رہی تھی کہ وہ کتنے تھے، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، کتنے تھے. اس بحث میں پڑے رہے بلا وجہ، لوگ پڑے رہے پڑھا کتنے تھے. تو اللہ نے کہا قل ربی یعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. کہ میرے رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف، میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے. وہ جانتا ہے تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کی تعداد کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، خام کا پریشان ہو. اللہ جانے ان کی تعداد جانے. تمہیں یہ بتایا گیا کہ وہ کیوں انہوں نے ہجرت کی تھی، کیا کیا تھا اور کس طریقے سے وہ مسلمان ہوئے تھے اور ان کے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا تمہارے، تاکہ تمہیں اس میں سے کچھ نصیحت ملے. تو یہ ایک چیز کہ بلا وجہ جس چیز کا ایمان جس پر نہ ہو، جس پر عمل نہ ہو، علم نہ ہو، دونوں چیزوں سے بچ کے رہیں، اس پر بلا وجہ بحث نہ کریں. دوسری چیز اس واقعے میں آئی تھی بیچ میں کہ کبھی بھی کسی کام کا کسی سے وعدہ کرو اور کہو کہ میں کل کر دوں گا، یوں مت کہا کرو انشاءاللہ میں کل یہ کام کر دوں گا. جب بھی کسی سے بات کرو بلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، ایسا مت کرا کرو. الا ان یشاء اللہ، یہ کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کر دوں گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب کوئی بات بھول جائے تمہارے ذہن سے نکل جائے، یاد نہ آ رہی ہو، اللہ کا ذکر شروع کرو، بات یاد آ جائے. اللہ اکبر. اب جیسے اصحاب کہف والے لوگ تھے، ولی اللہ تھے، اللہ کو پسند تھے، اب ہمیں بھی ایسے مسلمانوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں سے ہمیں وہ دین کی بات ملے، دین کی سمجھ ملے، دین کا ایمان کی دولت ہمیں حاصل ہو. ہمیں تو بیٹھنا ہوتا ہے، ہم جا کے ایم اے نے ایم پی اے کی محفلوں میں جا کے وہاں سے کچھ ملتا ہے. ہم دین کی محفلوں میں کیوں بیٹھے؟ ہم یہاں آئے کیوں قرآن کو سنیں؟ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. مال و دولت پر فخر ہوتا ہے ہمیں، مال و دولت کے ہمارے پاس بیٹھیں گے شاید ہماری بڑی عزت افزائی ہوگی، ہمارا نام ہوگا. یہ کیسے واقعہ تھا یہ انشاءاللہ والا، یہ بھی تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں. 2 دوست تھے، بھائی تھے، ایک کافر تھا، ایک مسلمان تھا. مسلمان جو ہے وہ غریب تھا، کافر بہت مالدار تھا. اس کے 2 بڑے بڑے انگور اور کھجور کے باغات تھے اور ان میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی، فصلیں بھی ہوتی تھی اور ان کے درمیان سے ایک نہر بھی گزرتی تھی جس کی وجہ سے پانی کی کوئی کمی نہیں تھی. فصلیں بہار ہوتی تھی، درخت کھیتیاں درخت ایسے چمکتے. اس وجہ سے وہ ذرا تھوڑا سا اکڑ میں رہتا تھا. تو اس کا مسلمان دوست تھا، وہ اسے سمجھاتا رہتا تھا کہ اپنے مال و مال کے ظلم میں مبتلا نہ رہا کر، دین کی بات کو بھی سنا کر. دین کو تو بالکل توجہ نہیں دے رہتا تھا، اور صرف بات سننا ہی گوارا نہیں کرتا، دوسری طرف توجہ دیا کر. اب وہ ایک طرح سے باغ میں گھسے ہیں، جیسے وہ باغ میں گھسا اپنے دوست کی طرف متوجہ ہو کے تکبر اور گھمنڈ میں کہنے لگا، یہ دیکھو یہ میرا باغ ہے، میں مال اور مال میں تجھ سے زیادہ ہوں، تیرے پاس کیا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس نفری کتنی کام کرنے والی، کتنے لوگ میرے کام کرنے والے میرے نیچے، کتنا میرا بڑا باغ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس کو گھمنڈ آیا. تو اس مسلمان نے کہا یار اتنا گھمنڈ نہ کر، اللہ سے ڈر. یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، وہ رہتا بھی ہے یا نہیں، تو رہتا ہے یا نہیں، مال رہ جائے تو نہ رہے، تو رہ جائے مال نہ رہے، ہر صورت ہو سکتی ہے. لہٰذا گھمنڈ نہ کر، تکبر نہ کر، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے.
اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تو ایسی بات کا انکار کر رہا ہے، تجھے رب نے حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک قطرے سے پھر تجھے ایک انسان بنایا، ٹھیک ٹھاک جوان کڑیل جوان بنایا ہے۔ کہ وہی رب ہے جو سب کچھ ہی کرنے والا ہے، ہمیں جوانیاں دینے والا، ہمیں طاقتیں دینے والا، ہمیں مال و متاع دینے والا۔ تو جب بھی تو اپنے باغ میں آیا کر تو اندر گھس کے دیکھ کے خوش ہو کے کہا کر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نے چاہا، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا، اللہ کی مدد سے میں آپ کو چلا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ مت کہا کر کہ میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں یا کم ہوں، یہ بات کبھی نہ سنتا۔ اب وہ بات آئی گئی ہوگی، رات ہو گئی، گھر چلے گئے، صبح کو جب ہوئی اٹھے تو آیا اپنے باغ کی طرف، جب آ کے پہنچا تو دیکھا سارے باغ کی دیواریں چھتیں گری پڑی ہیں، درخت نیچے گرے پڑے ہیں، بار بار وہ سارا برباد ہو کے ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اور پھر وہاں وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کاش کہ میں شرک نہ کرتا اور اکڑتا نہ تو اللہ تعالیٰ آج میرے مال کو بچا دیتا۔ یہ سارا پھل ختم ہو گیا، اب وہ کفے افسوس ہوتا، ہتھیلیاں ملتا اور ٹوٹتا رہتا کرتا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں بہتر انجام کو جاننے والا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ صرف تیری نیکیاں ہیں جو تیرے رب کے یہاں ثواب میں بہتری کے لیے اور امید سے بھی زیادہ چاہیے۔ اس کے بعد یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی آیا، وہ تھوڑا سا اس میں ہے، 16ویں پارے میں ہے، اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا شاندار خطاب فرمایا اور کسی شخص نے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ اتنا بڑا عالم ہیں، اتنی چیزیں جانتے ہیں، آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ نے یہ سوچا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، اللہ اپنا علم مجھے خود پیش کرتا ہے، بھیجتا ہے، تو نبی ہی سب سے بڑا عالم ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، میں ہی بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا کہ تو نے یہ کیسے کہہ دیا، کیسے کہہ دیا کہ میری کائنات میں تو تجھ سے بھی بڑے بڑے عالم پڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا پھر ایسے عالم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے، پھر ایسی بات ہے اگر مجھ سے بھی بڑے عالم ہے تو مجھے کسی عالم سے ملواؤ، خواہش کا اظہار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا ملنا چاہتا ہے تو پھر ایسے کر اس طرف چل پڑ، جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں وہاں تجھے ایک بندہ ملے گا، وہ حضرت خضر علیہ السلام سے، وہاں ایک بندہ ملے گا، وہ بندے کو میں نے کہہ دیا وہ تجھ سے ملاقات کرے گا، اس کی صحبت میں بیٹھ اور اس سے سیکھ علم کیا ہوتا ہے۔ وہ دریا کی طرف چل پڑے، جہاں دو دریا اکٹھے ہوئے وہاں وہ پہنچ گیا۔ وہ بندہ جو موجود تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا جی ہاں جی میں آیا ہوں، آپ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتے ہو کہ مجھے کچھ علم سکھاؤ، میں آپ سے کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ تم مجھے کیا سیکھنا ہو، کیا بات کرو، اگر میں تمہیں کچھ سکھاؤں گی صحیح، کچھ باتیں سناؤں گی صحیح تمہیں، تم سنو گے نہیں، صبر نہیں کرو گے، تم سے صبر نہیں ہونا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تم ایسے ایسے سوال کرو گے جس کی تمہیں خبر نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں صبر بھی کروں گا اور آپ کی فرما برداری بھی کروں گا اور آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنوں گا بھی۔ انہوں نے کہا پھر سوال نہ کرنا مجھ سے، جو کام میں کروں دیکھتے جانا۔ اب وہ چل پڑے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، دریا کے دوسرے کنارے اترے، جب وہ اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پھٹا پھیڑا اور اس کے اندر سوراخ کر کچی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت ناراض ہوئے کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، تو بندوں کو ڈبونا چاہتا ہے، یہ کیسا تیرا علم ہے؟ اچھا تو آنے میں کہ تم نے کشتی توڑ کے رکھ دیا، جو بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نہیں کر سکے گا، تجھے کہا تھا نا تو دیکھ، بس سوال نہ کریو جب تک کہ میں تجھے خود نہ کوئی بات کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی، یہ بھی کوئی ان کی بات ہوگی، میں کیا کہوں، چپ کر کے چل پڑے آگے۔ آگے گئے ایک لڑکا جا رہا تھا، خوبصورت سا لڑکا تھا، اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آ گیا، یہ تو نے بے گناہ بچے کو مار دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ کیا تم نے۔ پھر وہ کہنے لگا میں تجھے نہیں کہا تھا الم اقل لک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نہیں کر سکا، پھر کوئی بات کرتی تم نے، جب میں نے روک دیا مجھے پھر کیوں پوچھ رہا مجھ سے؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جی چلو آخری بار ہے معافی دے دو, آگے چلتے ہیں, پھر آگے کو میں نہیں پوچھوں گا انشاءاللہ. اب وہ وعدے کے مطابق آگے چل پڑے, بستی میں پہنچے ہیں. بستی آئی, کہنے لگی ہمیں بھوک لگی ہے, کچھ کھانا دو, کھانا چاہیے. بستی انہوں نے کہا چلو بھائی چلتے کرو, کہاں سے آ گئے, کوئی کھانا وانا نہیں. انہوں نے انکار کر دیا, ان کا مہمان نہ بنایا, مسافروں کو کھانا کھلانے سے انہوں نے انکار کر دیا. اب یہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دونوں وہاں سے ناراض ہو کر چل پڑتے, لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ دیوار کھڑی ہے, وہ گرنے والی ہو رہی ہے, بالکل کہ بس ابھی گر جائے گی. یہ کھڑے ہو گئے, وہاں پانی پکڑا, یہ کر وہ سامان کرو, دیوار کو دوبارہ تعمیر کر کے پھر سیدھی سیدھی کر کے کھڑی کر دی اور چل پڑے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا یار عجیب آدمی ہے, اس بستی والوں نے تیری عزت نہیں کی, تجھے کھانا تو نے مانگا وہ نہیں دیا انہوں نے, اور تو کھڑا ہو گیا ان کی دیواریں تعمیر کرنے کے لیے, یہ کہاں کا انصاف ہے, تجھے تو ان کی بات ہی نہیں سننی چاہیے تھی. اب وہاں پر خضر علیہ السلام نے کہا بس تیرا میرا ساتھ ختم ہے, تو نہیں کر سکتا صبر, تو اب میں پھر اب صبر تیرا اپنی رستے میں, میرا رستہ جدا, لیکن میں جانے سے پہلے تجھے ان تینوں باتوں کا جواب دے کے جاؤں. ہلو جی جواب اب آ رہا ہے جی, کیا ہے؟ اما السفینۃ فکانت للمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. وہ جو کشتی تھی نا, میں اس میں بیٹھے تھے, ہم چل پڑے تھے, تو میں نے اس کشتی کو, وہ جو مغول کا جو ملاح تھا, کشتی کا مالک جو تھا, بہت غریب تھا, آگے بادشاہ کھڑا تھا, وہ سب کی کشتیاں چھین کے غصب کر رہا تھا اور اپنے پاس کٹھی کر رہا تھا جن کو میں کام نہ کرنے دوں. تو میں نے اس لیے اس کی کشتی کو عیب دار کر دیا کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ نہیں لے گا, اس کو چھوڑ دے گا, یہ بندہ پھر اپنی اس کو مرمت کر کے پھر اپنے اس کو مزدوری کر لے گا. تو اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا, وہ کشتی میں نے تب اسی وجہ سے توڑی کہ بادشاہ اس کی کشتی ختم نہ کر لے. تو اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا. اب وہ بچہ جو میں نے قتل کیا تھا, اس کی بات سن لو کہ اس کے والدین جو ہیں, باپ اور ماں دونوں مومن تھے, اور یہ لڑکا انتہائی سرکش اور کافر تھا. وہ ماں باپ کی بات ادب بھی نہیں کرتا تھا, ان کی بات بھی نہیں مانتا تھا. تو ہمیں یہ ڈر لگا کہ اس کی وجہ سے اس نے ماں باپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ان کو کوئی عذاب نہ جھیلنا پڑے, تو اس لیے ہم نے ایسے ہی اس کو قتل کر دیا تاکہ یہ ختم ہو جائے, اللہ اس کے بدلے میں ان کو کوئی نیک اولاد دے. اب وہ تیسری بات, اور وہ جدار و عمل جدار, اور یہ وہ دیوار کا واقعہ بھی سن لو. وہ کیا ہے جی, عمل جدار و فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما. وہ جو دیوار تھی نا, وہ دو بچے تھے بڑے یتیم تھے, ان کے ماں باپ نہیں تھے, ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا, اس نے برے وقت کے لیے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا رکھا تھا کہ اگر کل کلام کو میں مر جاؤں نہ بچوں تو یہ میرے بچے بڑے ہوں گے اور اس میں سے یہ اپنا خزانہ نکال کے استعمال کر لیں گے, ان کو ہماری پریشانی نہیں ہونی پڑے گی. میں ان کے لیے سوچا, وہ نیک آدمی تھا, وہ ویسا ڈر گیا. اب وہ دیوار گر رہی تھی, دیوار گرتی خزانہ آؤٹ ہو جاتا, لوگ کھا جاتے, بچے بیچارے رہ جاتے, ان کے باپ کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا. فاراد ربک, اب تیرے رب کا یہ ارادہ تھا, ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما, یہ جب دونوں بڑے ہوتے, جوان ہوتے, پھر یہ خود اپنا خزانہ نکالتے اپنے مکان کی تعمیر کے لیے, دیوار کو دوبارہ نو تعمیر کرتے, ان کو خزانہ مل جاتا, یہ خوش ہو جاتے. رحمت من ربک, اور ان کو اللہ کی رحمت مل جاتی. اور بات سن لو, ما فعلتہ عن امری, یہ جتنے بھی کام میں نے کیے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے, میری مرضی میں شامل حال نہیں تھی. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ وہ رب کا حکم تھا, یہ رب نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی تھیں اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی. یہ وہ حقیقت تھی جس کی وجہ سے تو صبر نہیں کر سکا تھا. کیا رب تیرا راستہ ہو ہے, میرا راستہ ہو ہے. یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین سنایا ہمیں. آگے سے یہ سورۃ مریم شروع ہو جاتی ہے. مریم تھوڑا سا میں نے پچھلے دنوں میں بھی اشارہ کیا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اس میں ذکر ہے. اب ذوالقرنین کا وقت نہیں ہوتا نا, بس چھوڑنی پڑتی ہے چیزیں. ذوالقرنین کا واقعہ بھی ہے, جو وہ مشرق و مغرب پر حکومت کرتے تھے, بادشاہ ذوالقرنین تھے, اور اپنی سلطنت کا دورہ کیا. پہلے مغرب تک گئے, پھر مشرق تک گئے,
پھر چلتے ہوئے پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج و ماجوج جو ہے یہ بہت دنگا فساد کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی بدامنی پھیلائی ہوئی ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا انہیں روکنے کے لیے کچھ دیوار تعمیر کریں۔ یہ بھی باقی بات تو کرنے والی تھی، لیکن وقت کی وجہ سے کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو بادشاہ نے لوہے اور تانبے سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک ایک لمبی دیوار، طویل ترین دنیا کی دیوار کھڑی کر دی۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ پھر ان میں یہ طاقت نہ رہی کہ وہ اس پر چڑھ سکتے، اتنی بڑی اونچی دیوار تھی، اتنی بڑی طویل دیوار تھی، نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، کوئی تانبا اور لوہے کی وہ دیوار بنائی تھی، نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے، نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے۔ تو یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آ گیا تو پھر اس کو ختم کر دے گا زمین کے برابر کا۔ یہ وہ کرنا ہے۔ اب یہاں کی سورۃ مریم شروع کر دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی نام پر یہ سورت رکھی گئی ہے۔ ان کا نام بی بی مریم تھا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتے کو بھیجا۔ اب اس کی پہلے سے تھوڑی سی بات یہ سناؤں کہ ان کی والدہ نے اللہ سے ایک بات وعدہ کیا تھا کہ میری اب جو اولاد ہوگی میں تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، وہ میرا جو بیٹا ہوگا، ان کا ارادہ تو تھا بیٹا ہوگا، تو میرا جو بیٹا ہوگا میں تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، اور وہ تیرے دین کے لیے اشاعت کے لیے کام کرتا رہے گا، تو مجھے بیٹا عطا ہوگا۔ اب وہ جب پیدائش کا وقت ہوا، مریم بیٹی پیدا ہو گئی، تو یعنی ان کی وضاحت تو یہ تو بیٹی ہوگی، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا بیٹی ہو یا بیٹا کوئی فرق نہیں ہے میرے لیے، تو اس کو بھی دین کے کام کے لیے لگا دو۔ اب وہ دین کے کام کے لیے لگ گئی۔ وہ پھر علیحدہ کہیں ایک مکان تھا، وہاں پر ان کو رہائش پذیر تھی، ان کو تو چھوڑ دیا گیا کہ اللہ کے کام پہ لگے رہنا ہے۔ وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ یار بچوں آپ کیا کرنے آتے ہو مسجد میں؟ مجھے یہ بتاؤ، میلے پہ آئے ہوئے ہو، کوئی طرح احساس نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجد ہے، کھڑے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں آرام سے۔ اب وہ جناب اب وہاں اللہ نے فرشتے کو بھیجا، وہ ڈر گئی دیکھ کے، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس سے۔ بھیجا تھا وہ فرشتے جبرائیل کو انسانی شکل میں، بشرن سویہ، انسانی شکل میں آئے تھے۔ اب وہ دیکھ کے ڈر گئی، اللہ سے پناہ مانگنے لگ گئی۔ اب انہوں نے کہا ڈرو نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آیا ہوں اور اللہ کا پیغام لے گیا ہوں۔ لَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ نے کہا ہے کہ میں تجھے بیٹا دینے والا ہوں، تو میں بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں تجھے۔ تو وہاں پر اور زیادہ پریشان ہو گئی، تو وہ ڈرنے کی یہ میرے ساتھ کچھ کرنے لگا ہے، تو اس سے پناہ مانگنے کی کہ تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ یہ کیسے تو مجھے خبریں سنا رہے ہیں، کماری تھی کہ میں کیسے میرا بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ میں تو نہ مجھے لم یمسسنی بشر ولم، میں تو مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، میری کوئی شادی نہیں ہوئی، تو میرے کیسے بچے ہو جائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ پیغام دیا، جبرائیل کہنے لگے کہ کہا تیرے رب نے کہ اسی طرح ہے، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں یہ کروں گا اور یہ ہو جائے گا۔ اور پھر جب وہ حاملہ ہوئی تو پریشان ہوئی، رونے لگ گئی اور کہیں کاش کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کیا جواب دوں گی، کس طرح یہ میں کروں گی۔ اب وہاں پر وہ مکان میں بیٹھی، اللہ نے کہا کہ مت گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، اب تو یہیں رہو، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلا، کھجوریں گریں گی، وہ کھا، یہ پانی کا چشمہ ہے، یہ پانی پی، خذی رہے کہ بجز النخل واتفاقی رہے کہ رطبا جنیا، تازہ تازہ کھجوریں آئیں گی، کھاتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی باہر بٹھا دیا کہ آپ اس کی کفالت کرنی ہے، پوچھتے رہنا ہے، کبھی کوئی کھانا کوئی چیز کمی ہو تو آپ نے وہ لا کے دینی ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی دروازہ کھولے، بیوی کو چیز چاہیے کھانے کی، بیوی کے پاس کھانے کی ڈھیر لگے پڑے ہیں، کھایا، بڑے پریشان، دوسری دفعہ تیسری دفعہ، ایک دن، دو دن، تین دن، تو جب دروازہ کھولے کچھ لانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی، اندر سب کچھ موجود تھا، اور ایسے ایسے پھل جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا۔ آخر پوچھتے ہیں یا مریم وَأَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، یہ کہاں سے آ رہا ہے تیرے پاس؟ دروازے پہ میں بیٹھا ہوں، بندہ کو پڑھتا نہیں یہاں سے، یہ کون دے جاتا ہے تمہیں، کہاں سے آتا ہے؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے، میں تو صرف بھوک محسوس کرتی ہوں، آنکھ کھولتی ہوں، سامنے میرے پاس انواع و اقسام کے پھل اور کھانے پڑے ہوئے۔
مجھے نہیں پتا کیسے آتے ہیں، اللہ دے دیتا میں کھاتا ہوں۔ اور وہیں پر ہی ہو، کیونکہ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، باہر نکلے اپنے سر سے پگڑی اتار کے نیچے رکھی، ماما پگڑی جو بھی باندھتے تھے، سفید بالوں کو وسط علی الراس شیبا ولم اکن بدعاء ربی شقیا۔ اللہ سے اب شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، میرا یہ سر سفید ہو گیا، میری ہڈیاں ختم ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، مجھے بیٹا تو دے دیتا جو میرا وارث بنتا، اور یعقوب کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل کا یرثنی و یرث آل یعقوب، جو یعقوب کی جو ہے خاندان کا وارث بنتا، مجھے ایک بیٹا چل چاہیے تھا۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، بڑے کبھی دھیمے مانگتے تھے، کبھی تیز آواز سے مانگتے تھے۔ انی خفت الموالي من ورائي، یہ کہنے لگے جب میں جب چلا جاؤں گا دنیا سے تو میرے پیچھے میرا وارث کوئی نہیں ہوگا۔ وکانت امرأتی عاقرا، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیا، اللہ اپنے خزانے سے مجھے بیٹا عطا فرما دے جو میرے اور میری یعقوب کی اولاد کا، یعقوب کا وارث بنے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں دیکھا کہ کس طرح اللہ پسند آئی، وہی دعا کی جب وہ مصلی پہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، حکم ہوا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اور زکریا سن، اللہ نے تیری دعا سن لی ہے، تجھے بیٹا عطا کر رہا ہوں اور اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ اور یہ بھی سن لے، آج تک اس روئے زمین پر جتنے انسان آئے ہیں کسی کا نام یحییٰ نہیں، پہلا بچہ آئے گا دنیا میں اس کا نام یحییٰ ہوگا، میں نے آسمان سے اس کا نام رکھ کے بھیجا ہے۔ اب وہاں پھر پریشان ہو گئے، مانگ بھی رہے ہیں، اللہ خوشخبری بھی دے رہا ہے، پھر بھی آگے یقین نہیں آ رہا، کہہ رہے ہیں یا قال رب انا یکون لی غلام، اللہ کیسے بیٹا ہوگا، وکانت امرأتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو بڑھاپے کی اس آخری حد تک پہنچ گیا ہوں کہ تیری ہڈیاں بھی اب کام نہیں کرتی۔ تو فرشتے نے آ کے کہا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ زکریا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، میں جو چاہوں کر کے دکھا دوں۔ وقد خلقتك، میں نے تجھے بھی پیدا کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے تو بھی تو پیدا ہوا تھا، ولم تك شيئا، تو کیا تھا، تو تھا ہی دنیا میں، میں تجھے پیدا کر سکتا ہوں تو تجھے اولاد بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی یہ بھی معجزہ ہی تھی۔ کس طرح کہ باپ اتنا بولا کہ ان کی ہڈیاں کام نہیں کر رہی اور ماں بانجھ، اور کوئی حل نہیں تھا، نہ اس وقت کوئی سائنس ایجاد تھی، ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا علاج ہوتا تھا نہیں، لیکن اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سنی، جو دعا قبول کی، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے میاں بیوی کو بچہ بھی عطا فرما دیا اور اس قابل کر دیا دونوں میاں بیوی کو کہ وہ خود بچہ اپنا خود پیدا کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بھی ہے۔ عیسیٰ ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ بن مریم حق کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو کام اللہ کرتا ہے جو اس کے لائق ہے وہ کرتا ہے، اور جو اولاد وہ جس کو چاہے وہ جس طرح دے دیتا ہے، اس کے لیے تو کن فیکون، وہ کن کہتا ہے فیکون اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، وہ وہی میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ آ جاتا ہے۔ اس قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، بس یہ ایسے کام کیوں کر رہے ہو، یہ بت بنا بنا کر اس کی پوجا بھی کیے جا رہے ہو، بیچ بھی رہے ہو، بتوں کا کاروبار بھی کرتے ہو اور بناتے بھی ہو، تو یہ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، لم تعبدو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا يسمع، نہ یہ سنتے ہیں، ولا يبصر، نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، نہ تجھے کچھ دے سکتے ہیں، تو کیوں ان کے پیچھے پڑا ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، مجھے کچھ علم آیا ہے اللہ کی طرف سے، ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ جو بے شک جو علم میرے پاس آیا اس کے مطابق چل، شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان کے پیچھے نہ چل، وہ تجھے بہت برباد کر کے رکھ دے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ غصے میں آ گئے کہ اگر تو کون ہوتا ہے میرے اس معاملات میں دخل دینے والا، لئن لم تنتهِ، تو بات آ جا، اگر نہیں آئے گا لأرجمنک واہجرنی ملیہ، میں پتھر مار 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 کے تجھے سنسار کر کے رکھوں گا۔
تو نکل جا میرے گھر سے. قال السلام علیکم. اب صدی سلام ہو گیا. استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا، شاید اللہ آپ کو ہدایت دے دے. آپ کے پاس میں نہیں رہوں گا. انہ کان بی حفیظا، وہ اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. میں آپ کے لیے ان سے دعا کروں گا کہ شاید وہ میری دعا سن کر آپ کو ہدایت دے دے. اب وہ وہاں سے چل پڑے ہیں جناب. آگے پھر آگے آتے ہیں جی سورۃ طہ آ جاتی ہے. وہ واقعات کے بیچ میں اور بڑے آ جاتے ہیں. پھر ہم وقت کو بڑی قید ہے. سورۃ طہ تھوڑی سی اس میں 2-3 آیات میں دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی بہت کمال واقعات ہیں. دل تو کرتا ہے یہ پوری سورت پڑھی جائے. اس کی یہ سورت کمال سورت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو سن کر مسلمان ہوئے تھے. اللہ کے رسول کے سب سے بڑے دشمن تھے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا تو دشمن تھے. اور ایک دن تنگ آ کے کہ بس اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ اس نے بہت کچھ آفت مچائی ہوئی ہے، بہت پریشان کیا ہے، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، آج میں اس کو قتل کر کے رہوں گا. گھر سے نکل پڑے اس سے کہ عالم کے قتل کی نیت لے کے چلے ہیں. راستے میں ایک بندہ مل گیا تو عمر کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں جا رہا ہوں، آج قتل کرنے جا رہا ہوں اور آج بس ختم کر دوں گا کام. میں نے کہا یہ کام بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر جاؤ، اپنی بہن اور بہنوئی کو تو دیکھو، وہ اسلام قبول کر چکی ہیں. گھر میں تیرے اسلام چل پڑا ہے اور تو چل پڑا ہے ان کو قتل کرنے کے لیے، پہلے جا یہ تو کر. اب وہ جب پہنچے ہیں دروازے پہ، ان کی بہن کا نام بھی فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی کون تھے؟ سعید بن زید. اور وہ بیٹھے تھے، ان کو پڑھانے والے کون تھے؟ وہ صحیفے کی تعلیم دے رہے تھے. وہ کون تھے؟ وہ تھے خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں. اب جیسے آئے تو عمر اندر گھر میں داخل ہوئے تو بہن نے وہ برقے سے جن سے وہ پڑھا جا رہا تھا وہ اٹھا پکڑ لیے، چھپا لیے کہ اب یہ آگ نہ غصے میں ہے، یہ پر پھاڑ نہ دے، اس کو پتہ نہ لگ جائے مسلمان ہیں. اب وہ آ کے پہلے پوچھتے ہیں آپ کیا ہو رہا تھا؟ یہ پہلے بہنوئی کو پکڑ لیا، اس کو مارنا شروع کر دیا. بہن کو پہلے مارا تو نہ، لیکن جب بہن نے اپنے خامد کی ساتھ دی اور اس کو بات آگے بڑھی تو اس کو مارا، اس کا سر پھٹ گیا. اب وہاں پر ان کو دل پسیج کیا کہ میں نے تو کبھی بہن پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، آج میں کیا کر بیٹھا ہوں، کیا ہوا؟ اس میں بیٹھ گئے آرام سے، اندر حوصلہ ہوا، ٹھنڈا ہوئے. بات کیا تھی؟ کہیں گے ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں. کیسے ہوئے؟ کہ ہم نے اللہ کا کلام پڑھا ہے. اچھا وہ مجھے تو سنا ہوگا. نہیں ایسے نہیں، تو نہیں سنا. تم وعدہ کرو گے اس کو صحیح طریقے سے سنو گے. ہاں اچھا وہ پہلے وضو کرو، پاکیزگی اختیار کرو، پاک ہو جاؤ. وہ پاک ہوئے، غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ پڑھتے جا رہے ہیں تو روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں تو روتے جا رہے ہیں. اور وہ پھر کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی بات، اللہ کے نبی کے پاس مجھے لے چلو، عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو. اس فکر نے رہی صحیح قدر پوری کر دی اور وہ خباب بن عرط جو تھے وہ ساتھ چل پڑے اور اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ کر فرمایا کہ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ ہیں حضرت عمر، جن کو اللہ کے نبی نے مانگ کے لیے کہ اللہ مجھے عمر عطا کر، مجھے عمر اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے میں عمر مانگتا ہوں. اللہ نے کیسے بھیجا؟ یہ وہ عمر ہے کہ جنہوں نے کہا طواف کعبہ کے دوران کہ میرا دل کرتا ہے، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو کر 2 نفل پڑھوں. اب یہ دل کی بات نبی کو بتا رہے ہیں. نبی نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، کھڑے ہیں وہیں. آیت نام وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آج کے بعد جو بھی عمرہ کرنے آئے گا مقام ابراہیم کے آگے کھڑا ہو کر 2 رکعت کا نفل ادا نہیں کرے گا، اس کا عمرہ ہی نہیں. یہ وہ عمر ہے. ہمارے بدبخت لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، یہ وہ عمر ہے. صحابہ کو پہچان نہیں ہے. اللہ نے ایسے قرآن میں ان کو ذکر کر دی ہے. کتنے صحابہ کے الفاظ نام لے لے کے اللہ نے ان کو ذکر کیے ہوئے. اب یہ سورت کے آغاز ہے جس میں طٰہٰ میں مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ. کہ اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، مشکل میں پڑ جائیں. ہم نے اس کو آپ کی آسانی کے لیے، نصیحت کے لیے، بتانے کے لیے کیا ہے کہ جو اس سے ڈرے گا اس کی طرف یہ اتارا گیا ہے تو وہ اس سے وہ بتائے گا اس کو کہ جس نے زمین کو اور اوپر آسمانوں کو پیدا کیا اور وہ بہت
بے حد رحم کرنے والا ہے اور وہ اپنے عرش پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ ہے، وقت کی کمی ہے تو اس واقعے کو قلب پہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز زندگی کو خیر یہیں سے اس واقعے کو میں نشان لگا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح نبوت عطا ہوئی تھی، کیسے جلیل القدر پیغمبر تھے اور کس طرح اللہ نے کیسے نبوت عطا فرمائی ہے اور انہوں نے پھر کس طرح اس کو توڑ چڑھایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی، اس سے ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی، نصیحتیں حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شوق پیدا اللہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے کہ ہم قرآن کی طرف دوڑ کر آئیں، اسے ان مدوں کے ساتھ پڑھیں، اسی انداز سے پڑھیں جیسے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا نا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ مجھے دکھاؤ تو صحیح آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں، اب اسی انداز سے پڑھا جائے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے تھوڑا سا ذرا سختی کے ساتھ اولم تؤمن، اسی طرح بھی پڑھا جائے نا جیسے اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، تو جو میری بات پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ڈر گئے، بلا بالکل ڈر تو ہے، یقین ایمان پکا ہے، بلا کہ یطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرے دل کو تصور، میرا دل میں شعر آ گیا کیسے دوبارہ زندہ ہو گیا، میں تو سمجھتا ہوں مرے پڑے ختم ہو گئے، تو آپ کا حکم ہے کہ زندہ ہوں گے تو کیسے ہوں گے، مجھے کر کے تو دکھائیں، بتائیں تو صحیح مجھے جو نشانی تو تھی۔ پھر وہاں اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، چار مختلف پرندے لے لے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، ان کے مختلف نام رکھ لے اپنے ساتھ، جیسے تم کو آواز دے وہ پاس آئیں تیرے سنتے ہیں، اسی طرح ان کو مانوس کر، پھر ان کو پکڑ کے ذبح کر، ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر کے ان کے چار حصے بنا لے، یہ چار پہاڑ کی چوٹیاں ہیں، وہ چوٹیوں کو چڑھ جا، ایک ایک حصہ جا کے اوپر رکھا، اس پر سب پر رکھا، سمت آپ ان کو اسی طرح بلا جیسے تم بلا کر طوطے کو بلا یا جیسے بھی جو نام رکھے ہوئے تھے، میاں مٹھو فلانا جو نام تھا، سمت ہونا یا تین یا بلایا ہونا بہت دیر بات ہوتے ہوئے وعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان لے اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے اور بہت غالب ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے